باب نمبر 48 نماز کی فضیلت کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز کا وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، بس جس نے ان کو ادا کیا اور کسی کو ضائع نہ کیا تو اللہ پر واجب ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرے، اور جس نے ادا نہ کی تو اللہ پر اس کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے اسے عذاب دے یا جنت میں داخل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 5 نمازوں کی مثال ایک شیریں گہری نہر کی طرح ہے جو کسی کے دروازے کے سامنے چلتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 دفعہ غسل کرتا ہو تو جس طرح اس کے بدن پر میل کچیل نہیں رہتی، اسی طرح 5 نمازیں صغیرہ گناہوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازیں سوائے کبیرہ گناہوں کے باقی گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بخاری و مسلم وغیرہ اہل سنن نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے کسی غیر محرم عورت کا بوسہ لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دریافت کیا کہ اس کام کا کیا کفارہ ہے، تو آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ، نماز کو دن کے 2 اطراف یعنی صبح و شام میں قائم کر، یعنی ایسے گناہ کا نماز سے کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ یہ حکم میرے لیے ہی مخصوص ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ جو میری امت میں سے ایسا کام کرے۔ احمد و مسلم وغیرہ اہل سنن نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اللہ کی حد قائم کر دو، یعنی میرے گناہ کی از روئے شرع مجھے سزا دے دو۔ اس نے اس بات کو 1 یا 2 دفعہ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، اتنے میں نماز قائم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب فارغ ہوئے تو پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ہوں۔ فرمایا کیا تو نے اب ہمارے ساتھ اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اس گناہ سے تو ایسا پاک ہو گیا ہے جیسا کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، مگر پھر وہ کام نہ کرنا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَ النَّهَارِ، نہار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقوں کے درمیان صبح و عشاء کی نماز امتیاز کرنے والی ہے، منافق ان میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اللہ اس کے باقی اعمال کی پرواہ نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کا ستون گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کامل وضو کے ساتھ 5 نمازوں پر ان کے اوقات میں محافظت کی، قیامت کے روز اس کے لیے نور و برہان ہوگی، اور جس نے ان کو ضائع کیا وہ فرعون و حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور فرمایا کہ اللہ کو توحید کے بعد نماز بہت پسند ہے۔ اگر نماز سے زیادہ خدا کو کوئی چیز پسند ہوتی تو فرشتے اسی سے خدا کی عبادت کرتے، مگر فرشتوں کا یہ حال ہے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی قعدہ میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دیدہ و دانستہ نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا، یعنی عنقریب وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ اس نے ایمان کی رسی کو کھول دیا اور ایمان کے ستون کو گرا دیا۔ کفر سے مراد قرب کفر لینا اسی طرح ہے کہ جس طرح اس شخص کو جو شہر کے قریب پہنچ گیا ہو یہ کہہ دیں کہ شہر میں پہنچ گیا ہے اور اس میں داخل ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دیدہ و دانستہ نماز کو ترک کر دیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری سے بری ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پھر نماز کے ارادے سے نکلا تو وہ اسی وقت سے نماز میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کے ایک قدم کے عوض میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے بدلے ایک محف کی جاتی ہے۔ بس جو کوئی اقامت سنے تو اس کو پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، اور جس کا گھر مسجد سے زیادہ دور ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا کیونکہ اس کے قدم زیادہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ کثرت سجود سے اللہ تعالی کا مقرب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان محض اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے اللہ اس سے اس کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا گناہ دور کرتا ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے آپ کی شفاعت والوں میں سے کرے اور جنت میں آپ کا رفیق بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدہ بہت کیا کرو کہ انسان کثرت سجود سے اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور قریب ہو۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں میں سجدوں کے آثار ہیں۔ بعضوں نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کے وقت مٹی لگ جاتی ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اثر سے مراد نور خشوع و خضوع ہے جو ان کے باطن سے ظاہر پر نمودار ہوتا ہے۔ یہ بنسبت سابق سے زیادہ صحیح ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اثر سجود سے وہ ماتھے کی سفیدی ہے جو قیامت کے روز وضو کے اثر سے ان کے چہروں پر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان جدا ہو کر روتا ہے اور کہتا ہے افسوس اس کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا اور جنت کا حقدار ہو گیا، اور مجھے سجدے کا حکم دیا میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے دوزخ ہو گیا۔ روایت ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس ہر دن 1000 سجدے کیا کرتے تھے، لوگوں نے اس کا نام سجاد یعنی بہت سجدہ کرنے والا رکھا ہوا تھا۔ روایت ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رضی رحمۃ اللہ علیہ مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اے نوجوانوں، مرض سے پہلے صحت کی قدر کرو، اور صحت کی قدر وہ شخص جانتا ہے جو اپنے رکوع و سجود کو پورا کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں دنیا کی کسی چیز پر سوائے سجدہ کے افسوس نہیں کھاتا۔ عقبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندے کی کوئی خصلت اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے بنسبت اس کے کہ وہ اللہ کے دیدار کو پسند کرے، اور سوائے اس ساعت کے جس میں بندہ اپنے خدا کے سامنے گر کر سجدہ کرتا ہے کوئی وقت اللہ کی طرف زیادہ قریب کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بندہ سجدے کے وقت خدا کے بہت قریب ہوتا ہے، بس اس وقت بہت دعا کیا کرو۔